حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت آئی اور حضرت علی سے کہنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، رزق میں تنگی رہتی ہے۔ یا علی، ایسا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ، جب تم اللہ تعالیٰ کا رزق پکاتی ہو تو کچھ گرتا تو نہیں؟ اس عورت نے کہا، ہاں یا علی، جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کا دیا گیا رزق گرتا ہے اور گر کر چلتا ہے تو اس سے گھر میں بے سکونی، جھگڑے اور رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ دودھ کو ابال کے پینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ زمین پر نہ گرے۔ تم اپنی اس عادت پر قابو پالو تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون، محبت اور برکت آ جائے گی۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ وہ علم جو تمہاری اصلاح نہ کرے گمراہی ہے، اور وہ مال جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے وبال جان ہے۔